درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آپ کے خدمت اشارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بات کھلم کھلا کلیئر طریقے پر کی جائے تو وہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اور اگر کوئی بات اشارے میں کی جائے تو اشارے کی بات سمجھنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی جب پوری طرح متوجہ رہے گا تب اشارے کی بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر سننے والے کی توجہ بولنے والے کی طرف سے ہٹی تو وہ اشارے کی بات ہوا کی نظر ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ دو مختلف الخیال آدمیوں نے آپس میں طے کیا کہ سوال بھی اشارے میں کیا جائے، جواب بھی اشارے میں آنا چاہیے۔ سوال کرنے والے نے اعلان کر دیا ہمارا 3 سوال اشارے میں، جانے والے نے کہا ہم تینوں کا جواب اشارے میں دیں گے۔ اب ہم آپ کو سوال بھی اشارے کا سنائے دیتے ہیں اور جواب بھی اشارے کا سنا دیں گے، مگر ہمیں یقین ہے آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ نہ سوال سمجھ پائیں گے نہ جواب سمجھ پائیں گے۔ سوال کرنے والے نے اشارے میں پہلا سوال کیا، ایک انگلی اٹھائی، لہرایا، یہ ہمارا سوال ہے۔ جواب دینے والے نے جواب میں 2 انگلی اٹھائی، لہرا دیا، کہا سوال کا جواب ہو گیا۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا، فضا میں 5 انگلیاں لہرائی، یہ میرا سوال ہے۔ جواب دینے والے نے ان 5 انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی باندھ کر اشارہ کیا، یہ جواب ہو گیا۔ سوال کرنے والے نے تیسرا سوال اشارے میں کیا، ہتھیلی پر پیاز رکھ کر کے اچھال دیا، تو جواب دینے والے نے، سوال کرنے والے نے ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھالا، تو جواب دینے پر پیاز کے اچھال دیا، سب جواب ہو۔ میں نے آپ کو اشارے کے سوالات بتائے اور کے اشارے کے جواب دیا۔ اب آپ کیا سمجھیں؟ میں تو سمجھتا ہوں آپ یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ ہم سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم سوال جواب سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے ہیں۔ اب ہم اس کی ہندی کی چندی کریں گے تو سوال بھی سمجھ میں آئے گا، جواب بھی سمجھ میں آئے گا۔ سوال کرنے والے نے پہلا سوال کیا، ایک انگلی فضا میں لہرائی، کہا میرا سوال یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا نجات کے واسطے کافی۔ تو جواب دینے والے نے 2 انگلی فضا میں لہرائی، کہا صرف اللہ کا ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی بات بندے کو نبی کے بغیر مل نہیں سکتی ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، 5 انگلیاں فضا میں لہرائیں، کہا نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجتن پاک، باقی اور کوئی نہیں۔ تو جواب دینے والوں نے 5 انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بنا کر اشارے میں جواب دیا، یہ 5 الگ نہیں ہیں، ان سب کا سلسلہ اللہ کے نبی سے جا کر کے ملتا ہے، ان کو الگ گھرانہ نہ سمجھو، یہ سب نبی کے گھر والے۔ اس نے تیسرے سوال میں ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھالا۔ اس کا سوال یہ تھا، یہ آسمان انڈے کی طرح گول ہے۔ تو جواب میں اس نے پیاز اچھالا، کہا ایک آسمان نہیں، جیسے پیاز کے ایک چھلکے کے اوپر دوسرا چھلکا
ایسے ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، 7 زمین و 7 آسمان ہے، لہذا ایک آسمان سمجھنا یہ غلط ہے۔ یہ تو ان دونوں کے سوال جواب کی تشریح ہوئی۔ وہ دونوں بھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہم سوال سمجھے ہیں یا اس کا جواب سوال سمجھنے والے نے سمجھا۔ سوال کرنے والے سے لوگوں نے پوچھا، تم ہر جمعرات کو ڈینگ مارتے تھے، کوئی مائی کا لال ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ 3 سوال کر کے تم نے راہ فرار اختیار کیا، تمہیں تو آج مجھ سے 30 سوال کرنا چاہیے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا، کم بختو، تم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہو، میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ یہ جواب دینے والا بڑا ذہین، زیرک، فہیم، سمجھدار آدمی۔ میں نے جو سوال کیا اس کا اس نے مدلل جواب دیا، اس لیے آگے سوال کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں۔ جواب دینے والوں سے لوگوں نے کہا، اتنے بڑے علامہ کا قافیہ تو نے تنگ کر دیا اور جغرافیہ ان کا زمین سے غائب ہونے لگا، اتنے بڑے حضرت جی کو تم نے ڈھیلا کر دیا۔ تو جواب دینے والے نے کہا، جو میری سمجھ میں آیا وہی میں نے جواب دیا۔ کہا، اچھا تم نے سوال کیا سمجھا؟ تو جواب دینے والے نے کہا، اس نے جب ایک انگلی سے اشارہ کیا تو میں سمجھ گیا یہ میری ایک آنکھ نکالنے کی ہم کو دھمکی دے رہا ہے، تو میں نے 2 انگلی سے اشارہ کیا، کمبخت تیری دونوں باہر کر دیں گے۔ کہا، جب اس نے دوسرے سوال میں 5 انگلیاں فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ ہمیں تماشا مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو میں نے بھوسا بنا کر کے اشارہ کیا، مارتے مارتے تیرا بھوسا نکال ڈالیں گے۔ اس نے تیسرے سوال میں جب ہتھیلی پر انڈا اچھالا تو میں سمجھ گیا یہ بہت بڑا انڈا خور معلوم ہوتا ہے، تو میں نے جواب میں پیاز اچھال دیا کہ اگر انڈا پیاز سے ملا کر کے کھاؤ تو زیادہ ذائقے دار ہوگا۔ یہ میں نے سوال سمجھا، اس کا میں نے یہ جواب دیا۔ اب آپ بتائیے، یہ 2 عام آدمی کے سوال جواب جو اشارے میں تھے، اس کو سمجھانے بتانے کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنی پڑی، تب آپ کسی نتیجے پہ جا کر کے پہنچے۔ قرآن حدیث کی بات، دین ایمان کی بات اگر اشارے میں کر دی جائے تو بہت کم لوگ سمجھ پائیں گے۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ بالکل یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر، پوری توجہ کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں حضرت انسان کو سب سے محترم بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات گردانا۔ انسان اگر سچا انسان بن کر کے دنیا میں رہے گا تو اس انسان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور اگر انسان سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے لباس میں ہے، لبادے میں ہے، انسانی ڈھانچے میں ہے، انسانی خواص، انسانی عادات اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ انسان کو کامل انسان ہونا چاہیے، سچا پکا انسان ہونا چاہیے۔ اب آپ دھیان دیجئے، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں جانوروں کی 3 قسمیں بتائی۔ وہ لکھتے ہیں، دنیا میں جتنے جانور پائے جاتے ہیں ان کی کل 3 قسمیں۔ پہلی قسم جانوروں کی، جانور کی ذات سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے،
ایسے بھی جانور دنیا میں رہتے ہیں، جیسے بکری ہے، بھینس ہے، اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ جانور انسان کو تکلیف نہیں دیتا۔ جانور کی دوسری قسم وہ ہے جس سے صرف تکلیف مصیبت پہنچتی ہے، انسان کو اس جانور سے نفع نہیں پہنچتا، جیسے سانپ، بچھو۔ یہ جہاں جائیں گے وہاں تکلیف پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے، ان سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اور جانوروں کی تیسری قسم، انسان کو اس جانور سے نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس جانور سے انسان کو نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے، جیسے جنگل میں رہنے والے بھیڑیے، ان سے انسان کو نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے۔ یہ تین طرح کے جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، انسانوں سچے پکے انسان بنو، تمہاری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ اب اگر وہ جانور ہی بن کے رہنا چاہتا ہے تو کم سے کم ایسے جانور بنو جس کے ذریعے سے انسان کو نفع پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا۔ پہلے قسم کے جانور بنو، یا تیسری قسم کے جانور بنو، نہ تو اس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اور ایسا انسان بننا کہ انسان ہو کر انسان کو ستانا، تکلیف پہنچانا، یہ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔